بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، میرے دینی ایمانی بھائیوں، آج کا یہ پر رونق اجلاس جس میں مدرسے کے طلبہ عزیز نے اپنی ننھی منی زبان سے بہت بہترین انداز میں پروگرام پیش کیا، اور یہ پروگرام در حقیقت بچوں کے لیے تو بچے تو قابل تعریف ہیں ہی، ان سے زیادہ قابل تعریف ان کے اساتذہ ہیں کہ جنہوں نے ان معصوم بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ آپ کے سامنے کچھ کھڑا ہو کر دو تین باتیں کہہ سکیں، ورنہ مائک اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے سامنے اچھوں کے پسینے نکل جاتے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی کو شعر شاعری کہنے کا بڑا شوق تھا، لیکن وہ شاعر تھا نہیں۔ شوق تھا کہ اسٹیج پر میں بھی حاضر ہو جاؤں اور کھڑا ہو کر کچھ دو چار اشعار کہہ دوں اور واہ واہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں، تو اپنے کسی شاعر دوست سے کچھ اشعار اس نے لکھوا لیے اور پھر تیاری شروع کر دی، کسی سے منت سماجت کر کے مشاعرے میں اپنے آپ کو دعوت بھی دلوا دی، اور جیب میں وہ اشعار رکھے ہوئے ہیں کہ یہ مجھے کاغذ نکال کے پڑھنا ہے، اور 4-6 مرتبہ پڑھنے سے پہلا مصرع یاد بھی ہو گیا تھا۔ لیکن اتفاق سے جب وہ مشاعرے میں پہنچا تو جس کرتے میں یا جس پتلون یا پاجامے میں وہ رکھا ہوا تھا وہ گھر پہ رہ گیا، اور دوسرا کپڑا پہن کے وہ آ گیا، اور اب مشاعرے میں جب اس کا اعلان ہوا اور اسٹیج پر کھڑا ہوا اور وہ جیب میں ٹٹول بھی رہا ہے اور پہلا مصرع بول بھی رہا ہے۔ پہلا مصرع یہ بول رہا ہے کہ جلی شمع ہوا پروانے کا خون، جلی شمع ہوا پروانے کا خون، اور وہ بار بار جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ وہ دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا ہے، کاغذ کہیں گم ہو گیا، تو بہت مرتبہ وہ پہلا مصرع بول گیا، جلی شمع ہوا پروانے کا خون، جلی شمع ہوا پروانے کا خون، اور پھر کسی طرح دوسرا مصرع ایسا بولا کہ جس میں اعلان ہو گیا کہ میری ایک چیز گم ہو گئی اور آگے اب میرے بس کی بات نہیں، تو وہ کہنے لگا جلی شمع ہوا پروانے کا خون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اچھوں کے پسینے نکل جاتے ہیں مائک کے سامنے، بڑا مشکل کام ہے۔ ایک ننھی منی بچی کھڑی ہو کر کلمات تشکر ادا کر رہی ہے، اور عقل حیران ہے اس بات پر کہ اتنی چھوٹی سی بچی حدیث پڑھ رہی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ یہ جب بچپن میں اس کی زبان پر یہ الفاظ ہے، امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بڑا ہونے کے بعد بھی قرآن و حدیث سے وابستہ رکھیں گے۔ یہ عزت کی جگہ ہے علم کا حصول، کتنی عزت ہے وہ میں آپ کو میرے استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے ایک بات سناتا ہوں کہ علم کے حصول میں اور علم کے حاصل کر لینے میں کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے وابستہ کی ہے کہ بھئی مدرسے میں اولاً تو پڑھنے کون آتا ہے؟ ہوشیار بچوں کو تھوڑی کوئی مدرسے میں بھیجتا ہے، بہت ہوشیار ہو تو اس کو کوئی لائر بناتا ہے، کوئی ڈاکٹر بناتا ہے، اور کوئی کسی اسکول میں بھیجتا ہے، کوئی کسی کالج میں بھیجتا ہے، اور بالکل کند ذہن جو بچہ ہوتا ہے اس کو یہ کہہ کر کے مدرسے میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، بڑا ہو جائے گا، تو کند ذہن بچے کو بیچتے ہیں، خستہ حال کو بیچتے ہیں، اور جو پیسہ آ رہا ہے وہ میل کچیل والا زکوٰۃ صدقات کا، تو بچے بھی کمزور، پیسہ بھی کمزور۔ تو پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، بھیجو اپنے کمزور بچوں کو اور بھیجو اپنے کمزور پیسوں کو، ہم دونوں کو ملا کر ایک کچی چیزوں کو جوڑ کر ایک بہترین سونا بنا کر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کیلے کا جب پودا زمین سے نکلتا ہے تو اس کے جڑ میں
کوئی عطر مجموعہ نہیں ڈالا جاتا ہے، اس کے جڑ میں وہی پیشاب کہیں سے بہہ کر آ رہی ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے، گندگیاں اس کے اوپر پڑتی ہے، لیکن وہی نکھر کر جب سامنے آتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کیلا کھایا کرو، مفید چیز ہے۔ تو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کمزور، استعمال کیا جانے والا پیسہ کمزور، لیکن اس سے جب ایک بچہ تیار ہو کر نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ وہاں سے جب بچہ تیار ہو کر نکلتا ہے تو جس راستے پر وہ چلا ہے، حضور نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ وہاں سے جب بچہ تیار ہو کر نکلتا ہے، اور کتنے ہی گھٹیا خاندان کا بچہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا تو جب تک وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں نہیں جائے گا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی جھک پائے، اور رکوع میں جانے کے بعد جب تک اس کی زبان سے سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں آئے گا، کسی کی چاہے پیچھے کوئی کلیکٹر ہو یا اپنے عہدے کا بہت بڑا آدمی ہو، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اپنا سر اٹھا سکے۔ یہ مقام و مرتبہ علم کے حصول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ علم دین بہت بڑی چیز ہے، اور میں دادری والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے درمیان یہ ایک ایسا سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ کشمیر میں جب برف باری ہوتی ہے اور برف کی برکھا ہوتی ہے تو کئی سینکڑوں میل تک اس کی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اور ہم یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی فلاں جگہ برف باری ہوئی ہے، اس کے سردی بڑھ گئی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس علاقے میں قرآن کریم پڑھا جائے، برف کے اندر اگر یہ تاثیر ہے کہ سینکڑوں میل تک اس کی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، تو قرآن میں کتنی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی کہ جس علاقے میں یہ پڑھا جائے وہاں سینکڑوں فتنوں کو اللہ تعالیٰ دبا دیتے ہیں۔ میں اور آپ خود خوش قسمت ہیں کہ دادری میں یہ مدرسہ قائم ہے جہاں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ نہ معلوم کتنی برکتیں اس قرآن کے ذریعے سے میرے اور آپ کے گھر میں آتی ہوں گی، اور نہ جانے کتنے فتنے اس قرآن کی وجہ سے دفع ہو جاتے ہوں گے۔ تو یہ برکت والی چیز ہے اور برکت والی جگہ ہے۔ علم کا حصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے، صفہ کا وہ علاقہ اور صفہ کا وہ جگہ صفہ کی جسے چبوترا کہا جاتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہاں حاضر رہ کر حضور سے قرآن سیکھتے تھے، حضور سے حدیث سیکھتے تھے، اور انہوں نے پھر امامت کا کام کیا ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام تھے اور کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے، مدینہ منورہ میں بیچے جا رہے تھے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر لائے، اور جب انہیں حضور کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور حضور نے انہیں قرآن پڑھایا، اور جب سالم دوبارہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہ امامت کرا رہے ہیں، اور امامت کراتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے یہ احساس کیا یہ وہ بچہ امامت کرا رہا ہے جسے کل بازار میں بیچا جا رہا تھا، جو کل غلام تھا، آج قرآن کی برکت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ سالم کو قرآن کے نتیجے میں اتنا بڑا مقام ملا کہ حضرت عمر نے اپنے انتقال کے موقع پر یہ خواہش ظاہر کی تھی، کاش کہ اگر آج سالم زندہ ہوتے تو میں وصیت کرتا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ تو جو سمجھ سکتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ علم کا مقام کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، علم کی عزت کیا ہے، علم کا احترام کیا ہونا چاہیے۔ یہ تو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، عظمت کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیثیں پڑھی جاتی ہے، اور یہ جو پانچ بچے آج آپ کے سامنے حافظ قرآن ہوئے، میرے اور آپ کے نظر میں یہ حافظ ہوئے، ان کے سروں پر عمامے سجا دیے گئے، ان کے ہاتھ میں سند دے دی گئی ہے۔ ہم نے صرف اتنا دیکھا ہے، گہرائی میں اتر کر دیکھو تو یہ آج کس مقام پر پہنچے ہیں، اس بات کا احساس آپ کو اس کے ذریعے سے ہوگا کہ
کہ میرے اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے مختلف جماعتیں متعین کی ہے، کوئی اس کی ادائیگی کی محنت کر رہی ہے ایک جماعت جن کو قرائے کرام کہا جاتا ہے، کوئی معانی و مفاہیم سمجھا رہا ہے جن کو مفسرین کہا جاتا ہے، ایک جماعت یہ ہے جو قرآن کے الفاظ یاد کر کے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حفاظت کرنے والے لشکروں میں ان 5 کو شامل کر لیا۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث دارالفلاح دارین، ایک عجیب بات ارشاد فرمائے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کا لکھا ہوا تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرما دے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہم نے ایک بات سنی ہے، میں آپ کو حضرت کی زبانی یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم نے ایک بات سنی ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا قیامت میں، فلاں جہنمی، فلاں جہنمی، فلاں جنتی، اہل جنت جنت کی راہ لے لیں گے، اہل جہنم جہنم کی طرف چل پڑیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایک حافظ قرآن آئے گا اور اللہ اس کو فرمائیں گے اشارہ کر، تو کس کو دینا چاہتا ہے، کس کو لینا چاہتا ہے، اپنے ساتھ جنت میں کس کو لے جانا چاہتا ہے۔ 10 ایسے لوگ اس کے خاندان کے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ فرمائیں گے تو اشارہ کر، میں اسے نکال دوں گا۔ اللہ حافظ قرآن کے اس مقام کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، لیکن تو نے چونکہ میرا قرآن اپنے سینے میں اتارا، تو اشارہ کر، میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دوں گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور کل قیامت میں ان حافظ ہونے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ سمجھ میں آئے گا۔ خیر، یہ تو 2-4 باتیں اس وقت بروقت ذہن میں آئی اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ میں، آپ اور سب، میں خود بھی حضرت مولانا سراج صاحب دامت برکاتہم کی بیان کو سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کعبے کے لیے بس آپ جیسا ایک مسئلہ چاہیے۔